میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ جیور سے ذکاء اللہ صاحب سوال کرتے ہیں، میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ کیا دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ میت کو دفن کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسألوا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال جواب ہوگا۔ تو دعا کیا کرو؟ ثبات قدمی کی دعا کرو۔ اسألوا لہ التثبیت، ثبات قدمی کی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں اس کو ثابت قدم رکھ، صحیح جوابات وہ دے۔ تو دعا کا تو ثبوت بہت پختہ ہے۔ رہی بات ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں ائمہ کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے منع کیا۔ وجہ اس کی یہ بتلائی کہ اگر کوئی غیر مسلم وہاں سے گزرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو اس کو اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی ہوگی، اس لیے نہ مانگا جائے۔ تو یہ بات ان کی اپنی ہے، اگرچہ اس میں بڑی معقولیت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر مانگ لیتا ہے تو ناجائز و حرام نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں رسول اکرم کا کوئی فرمان منع کا ثابت نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان کر اگر کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، کر سکتا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ اور چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے بہت ساری جگہوں پر، تو یہاں پر بھی کوئی آدمی اٹھاتا ہے عموم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کراچی سے عمران صاحب سوال کرتے ہیں، قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ کیا عورت کی قبر زیادہ گہری ہونی چاہیے؟ دیکھیے، عورت اور مرد کی قبر میں تفاوت کے سلسلے میں کوئی حکم ہمارے علم میں نہیں ہے، اور جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کسی فقیہ نے بھی اس سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ عورتوں کی زیادہ گہری رکھی جائے، جیسی مرد کی قبر ہو جتنی گہری اتنی ہی عورت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو قبریں کھودی جاتی تھیں تو ان میں کسی صحابی نے یہ بیان نہیں کیا کہ عورتوں کی قبریں زیادہ گہری کھودی جاتی تھیں۔ اب کتنی گہری ہو، بعض روایتوں میں اس طرح کا بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر پھر اس سے پوچھتے ہیں من ربک۔ تو اس کا خیال کر کے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ جو بیٹھ کر بٹھایا جائے تو اس کے سر میں پٹلے نہ لگیں، یا پتھر وہاں پر رکھا گیا ہے تو پتھر نہ لگے، اتنی گہری ہونی چاہیے۔ تو بعض علاقوں میں باقاعدہ طریقے سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اتنی گہری کھودی جاتی ہیں قبریں، اور بعض علاقوں میں اتنی گہری نہیں کھودی جاتی، بس اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے
کوئی ایسی کریہ بات سننے یا دیکھنے میں نہ ہو جس سے اس کے ورثہ کو تکلیف ہو۔ ایک جگہ دیہات میں کافی سال ہو گئے، جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر لوگوں نے بتلایا کہ یہاں کے غیر مسلمانوں کو بہت لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری قبروں سے بدبو آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب وہاں کے مقامی لوگوں سے بات چیت کی گئی کہ یہ کیا چکر ہے، غیر مسلم ہمارے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، آج تک کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں پر اس گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے، عالم ہے نہیں، اور قبر وہ لوگ کھودتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں دیہاتوں میں ملا جی قسم کے لوگ، تو وہ بہت معمولی سے قبر کھودتے ہیں اور پھر پٹلے وٹلے لگا کے اور ایسے ہی مٹی ڈال دیتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اگر بارش وغیرہ ہو جائے یا کوئی جانور اس مٹی کو کریت دے تو بدبو آنے لگتی ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ قبر بہت چھوٹی یا کم گہری وہ لوگ کھود رہے تھے۔ یہ جو بات ہم نے بتلائی کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے تو اس کا سر پٹلے میں نہ لگے، یہ لوگوں کی اپنی بات ہے، ایسا کوئی حدیث شریف میں نہیں آیا، کیونکہ حدیث میں دو طرح کی قبر کا تذکرہ ہے، ایک لحد کہلاتی ہے، ایک شق کہلاتی ہے۔ تو شق جو ہوتی ہے وہ کھودتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیچ میں سے تراش کے ایک سائیڈ کی دیوار میں قبر بناتے ہیں اور اس میں میت کو رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس کو بٹھالا جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور بہت سارے صحابہ کرام کو اسی طرح کی قبر میں دفن کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں یہ بات ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، شاید حدیث میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ قبر وسیع ہو، اچھی ہو، اور بظاہر کسی طرح کی پریشانی والی نہ ہو، اور ایسی بھی اتھلی اور کم گہری نہ ہو کہ اگر کوئی جانور اس کو کرود دے تو اس کے بعد اس میں سے بدبو غیر آنے لگے۔ گہری ہوگی تو جانور اس میں کریدے گا، تب بھی اس میں سے بدبو نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ بحرین سے کریم بخش صاحب سوال کرتے ہیں، اگر دو محدثین کے درمیان کسی حدیث میں اختلاف ہو تو کس کی بات مانیں؟ دیکھیے، اختلاف جو محدثین کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف کس نوعیت کا ہے؟ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے۔ ایک تو اختلاف یہ ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ ایک محدث یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موضوع ہے، باطل ہے، من گھڑنت ہے، گڑھی ہوئی ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو اتنا بڑا اختلاف محدثین کرام کے درمیان نہیں ہوتا۔ اگر دونوں کھلے دل سے دین کی خدمت کرتے ہوئے، خلوص و للہیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایسی حدیث کے بارے میں بعض محدثین نے اس کو یا اس کے کسی راوی کو وضاع، کذاب کہا، اور یہ کھینچتان کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی بات مانی جائے گی جو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، موضوع کہہ رہا ہے، کیونکہ دین میں احتیاط کا پہلو ضروری ہے۔
مان لیجئے ایک حدیث کو جس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ضعیف اور موضوع کا اور صحیح کا، تو اگر ہم اس کو صحیح نہ بھی مانیں تو ہمیں امید ہے کہ اسلام کے اصول کلیہ کی بنیاد پر اس ایک حدیث کے نہ ہونے سے اسلامی احکام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر حقیقت میں وہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، بناوٹی ہے، اس کو اگر ہم مانیں گے تو اسلام میں غیر شرعی بات کو ہم شرعی بتانے کے مجرم قرار پائیں گے۔ تو یہ مسئلہ تو بڑی آسانی سے حل ہو گیا، اس طرح کا اگر اختلاف ہے تو۔ اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے تو حسن ہے، کل ملا کے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے اصول کلیہ کیا کہتے ہیں، یعنی اس مسئلے سے جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وہ مسئلہ کسی اور ذریعے سے ثبوت کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس مسئلے کو مانتے ہیں، اگرچہ ایک محدث اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ یہ ضعیف ہے اور ضعیف قابل قبول ہو گیا ہے اور اس کے بنیاد پر ہم مسئلہ مان رہے ہیں، نہیں، اسلام کے اصول کلیہ کی بنیاد پر اس کی تائید دیگر احادیث سے ہو رہی ہے، تو بنیاد وہ احادیث ہیں، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور محدثین کرام ان کو اسی طرح سے حل کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یا کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسی سند سے پائی جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں میں اس کے علاوہ اس کی کوئی سند نہیں جانتا، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ اہل علم کے عمل کرنے کی وجہ سے ضعیف حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ امام صاحب فرما رہے نہیں حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے۔ بھائی صاحب اگر یہ معنی ہوتا کہ اہل علم کے عمل کرنے کی وجہ سے ضعیف حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو حضرت امام ترمذی یوں کہتے ھذا حدیث صحیح بعمل اہل العلم، اہل علم کے عمل کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ھذا حدیث ضعیف والعمل علیہ عند اہل العلم۔ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث جس معنی پر دلالت کر رہی ہے وہ معنی صحیح ہے، جس مسئلے پر دلالت کر رہی ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ حدیث اس سند کے ساتھ، اس سیاق کے ساتھ، اس متن کے ساتھ یہ ضعیف ہے۔ تو یہ صحیح اور ضعیف کا جو مسئلہ ہے عام آدمی اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتا ہے، تو یہ مسئلہ علماء کا ہے، علماء ہی کی طرف رہنے دیجئے۔ اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ نہیں آپ کو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو آپ علماء کرام اور فقہائے اعظام کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا اس سلسلے میں حکم دیا ہے، انہوں نے اس حدیث پر کس قدر عمل کیا ہے، عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وہاں سے اگر آپ کو کوئی روشنی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو آپ توقف اختیار کریں، نہ اس پر عمل کریں، نہ اس کو موضوع اور وضع اور ترک کر کے نہ چھوڑیں۔ توقف کیا ہے، آپ رکے ہوئے ہیں عمل کرنے سے تا وقت کہ اس کا حکم ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔